ایک پراسرار براعظم، یہ ہے انٹارکٹیکا، زمین کا وہ حصہ جو صدیوں سے انسانوں کی پہنچ سے دور رہا ہے اور آج بھی ایک بہت بڑی مسٹری بنا ہوا ہے۔ کیا یہاں واقعی کوئی قدیم تہذیب دفن ہے؟ کیا ایلین اسپیس شپ کی کہانیاں سچ ہیں؟ اور آخر دنیا کی بڑی طاقتیں انٹارکٹیکا کو کنٹرول کرنا کیوں چاہتی ہیں؟ چلیے آج ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک خطرناک براعظم، انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے سرد ترین مقام ہے، جہاں درجہ حرارت -90 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے۔ یہاں 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے برفانی طوفان آتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خشک براعظم بھی ہے۔ جی ہاں، انٹارکٹیکا کو ایک صحرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سال بھر میں صرف 51 ملی لیٹر بارش ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انٹارکٹیکا پہ سب سے پہلے قدم کس نے رکھا؟ تو چلیے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برطانوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دریافت کیا، جبکہ روسی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہلے پہنچے، مگر حیران کن طور پر آسٹریلیا کے قریب پولینیشین ماوری قبائل کی کہانیوں میں ایک برفانی زمین کا ذکر ملتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ سب سے پہلے یہاں پہنچے تھے۔ اور 1820 میں روسی ایکسپلورر فیبن ون بلنگ ہاؤزن نے اس براعظم کو سب سے پہلے دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا تھا، لیکن انٹارکٹیکا پر سب سے پہلے قدم رکھنے والے 1911 میں ناروے کے رولڈ ایمسن تھے، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنوبی قطب پر جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ انٹارکٹیکا کے عجیب و غریب رازوں کے بارے میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سائنسدانوں کو یہاں فوسلائڈ لکڑیاں ملی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 9 کروڑ سال پہلے انٹارکٹیکا پر گھنے جنگل ہوا کرتے تھے، اور یہاں برف کی 3 کلومیٹر موٹی تہہ کے نیچے 400 سے زیادہ جھیلیں ہیں، جن میں ایسے عجیب و غریب جاندار پائے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے، جیسے شفاف جیلی فش اور بڑے سائز کی اسپائڈرز۔ اور آخر عالمی طاقتیں انٹارکٹیکا پر نظر کیوں جما کے بیٹھی ہیں؟ یہ بھی سوال بہت گردش کر رہا ہے۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں کوئی ملک نہیں بستا، مگر پھر بھی فرانس، ناروے، برطانیہ، آسٹریلیا، ارجنٹینا اور نیوزی لینڈ اس کے مختلف حصوں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انٹارکٹیکا میں ایسا کیا ہے جس کے لیے بڑی طاقتیں اس پر نظر جمائے بیٹھی ہوئی ہیں؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جو قدرتی وسائل ہیں وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 1992 میں امریکی تحقیق کے مطابق یہاں 500 ارب بیرل تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں نایاب دھاتیں بھی دریافت ہو چکی ہیں، وہ دھاتیں جس سے الیکٹرک گاڑیوں، موبائل فونز اور بیٹریوں میں استعمال ہو سکے گی، اور مستقبل میں ان دھاتوں کی قیمت سونے اور تیل سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ چین، امریکہ اور روس یہاں تحقیق کے نام پر اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں یہ براعظم اگلی بڑی جنگ کا میدان بھی بن سکتا ہے۔ اور مستقبل میں انٹارکٹیکا کا کیا ہوگا؟ سائنسدانوں کے مطابق اگر انٹارکٹیکا کی برف پگھل گئی تو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ نہ صرف سمندر کی سطح 60 میٹر تک بلند ہو سکتی ہے، بلکہ وہ راستے بھی کھل سکتے ہیں جو آج تک انسانوں کے لیے ناممکن سمجھے جاتے تھے۔ آخر میں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں انٹارکٹیکا کو بچانے میں کام کریں گی یا پھر اپنی صرف طاقت بڑھانے کی دوڑ میں لگی رہیں گی؟ اگر آپ کو انٹارکٹیکا کے یہ راز دلچسپ لگے ہیں تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ مزید ایسی حیرت انگیز ٹپس پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔